یہ رسول اللہ کی امت ہے, اس محبوب کی امت جس نے 4 دن فاقے کیے ہیں پر کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا پسند نہیں کیا. اور یاد رکھو, ہم نے بھی لوگوں کو مدد دے کے بھکاری تو بنایا ہے لیکن کبھی انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے عزت عطا نہیں فرمائی. اب بھکاری بنانا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. مسجدوں میں بھی ہم غیروں سے مانگتے ہیں, درباروں میں بھی ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں, ہم چوک اور چوراہوں میں بھی دنیا داری سے مانگتے ہیں. اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے, تیرے دروازے پہ کو لینے آیا ہے. حضور میں بھکاری ہوں, میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں, وہ محبوب جن کے در ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے, ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو. آئے میرے حبیب کے پاس سے ابھی, حضور بھکاری ہوں, حضور کچھ لینے آیا ہوں, در رسول کا بھکاری ہوں. فرمایا یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے, اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے. حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تیرے پاس, کچھ نہیں. عرض کی حضور ایک پیالہ ہے, ایک کمبل ہے, آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں, پیالے سے پانی پی لیتا ہوں. فرمایا لے آ. راس دیکھنا, راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے. لائے. حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو, کیونکہ لفظ میرے ہیں, بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں. کیا انداز اختیار فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور 1 دینار میں خریدتا ہوں. فرمایا نہیں, بولی بڑھاؤ. صحابی کہنے لگے حضور 2 دینار دیتا ہوں. میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں. 2 دینار کی چیزیں بیچی. حضور نے فرمایا ادھر آ, 2 دینار پکڑ, جا کلاڑا لے کے آ, جا رسی لے کے آ. وہ لائے, اس میں پھل, کلاڑے میں پھل. نصیب دیکھو صحابی کے, دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. فرمایا چل پکڑ, جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ, اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ. ایک پیشہ برا ہے دنیا میں, وہ مانگنا ہے. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں, پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. جو قومیں مانگ کے کھاتی ہیں وہ سر جھکا کے جیتی ہیں, اور جو دونوں ہاتھوں سے کما کے کھاتی ہیں وہ سر اٹھا کے جیتی ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ. صحابی کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ آیا. مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے, حضور سب کے کپڑے آ گئے, یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے. اور واہ اس کے نصیبے, جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ 10 نذرانہ, یہ 10 دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں, میں صفا کے طالب علموں کے لیے لایا ہوں, میں دین کے مجاہدوں کے لیے لایا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دیش اپنے دیا واللہ نہ لو, او پایا تم بے لالا کھائیے, امی غیر ملک دے باغا اندر میوے کھان نہ جائیے. آ اس مٹی کو سونا بنا, آ جا, چھوڑ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا, چھوڑ فراڈ کے پیچھے بھاگنا, چھوڑ دھوکے کے پیچھے بھاگنا. آ جا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتا ہے دنیا دار تجھے سوچ سمجھ کے دیں گے, میرے محبوب کے در کا گدا بن کے آ, میں تجھے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرما دوں گا, میں تجھے بغیر حساب کتاب عطا فرماؤں گا. تو سچائی کی بولی بول, تو سچی بات کر. پوری دنیا کا کافر کہتا ہے مسلمان جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. چھوڑ, آ جا, سچ بولنا شروع کر دے, در رسول پہ جھکنا شروع کر دے, اللہ تجھے بے حساب ہی عطا فرما دے گا. ایک تو سب سے پہلی بات, امیر لوگ غریبوں کی تحقیق کرنا چھوڑ دیں. اور دوسرا غریب, میرے دوست یہ حدیث میں درجنوں بار سناتا ہوں, پھر سن لو اور باندھ لو. ایک ہے اللہ والوں سے بات کرنا وہ اور ہے, ایک ہے دنیا داروں سے بات کرنا وہ اور ہے. سن میرے حبیب نے کیا فرمایا.
फरमाया दुनियादारों से अपने दुख ना शेयर करना, अमीरों के सामने दुख ना खोलना। मेरे हबीब